أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق اللہ العظیم. جماعت کے بعد اعلان کیا گیا عصر کی نماز کے بعد آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے بڑے اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر ڈاکٹر سید علی مسعود جائسی صاحب مسعود تشریف فرما ہیں اور انہوں نے ایک بہت ہی اہم عنوان منتخب کیا ہے، اورینٹلزم اور علوم اسلامیہ. یہ تاریخ اسلام کی 746ویں نشست آج بتاریخ 30 سپٹمبر 2016 مطابق 30 ذیقعدہ 1437 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے. حضرات، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے نئے نہیں ہیں. انہوں نے کئی محافل کو ہمارے مخاطب کیا ہے اور خصوصاً وہ بہت ہی تیاری سے آتے ہیں اور بعض وقت تو ان کے خطاب ایسے رہے کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ اگر کوئی وہ لکھ کے بھیجے تو اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے گی، پی ایچ ڈی کا ایوارڈ ہوگا، یعنی ڈاکٹریٹ. تو بہرحال میں زیادہ تعریف کیے بغیر اور آپ کا وقت لیے بغیر ان سے گزارش کروں گا کہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. یہ بھی ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ 5 سپٹمبر کو یعنی کل ہی پرسوں حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب کا خطاب ہے جو ہمارے پاس شاید 150 سے زائد یا 200 سے زائد محافل کو مخاطب کر چکے ہیں اور وہ شریعت انفارمیشن سروس کی 639ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں اور ان کا بھی بہت اہم عنوان حقیقت ذکر اور اس کے تقاضے. ضرور تشریف لائیے بعد اثر اسی مقام پر 5 سپٹمبر کو یعنی پرسوں. اور پھر 4 شنبے کو آپ ہی کے جانے پہچانے بین الاقوامی شہرت کے اسکالر پیام مشرق کے عنوان سے جناب مستر مجاز صاحب مخاطب کر رہے ہیں 4 شنبے کے دن، جبکہ اقبال شناسی کی 865ویں نشست ہو رہی ہے جس میں چاہے تقریباً 20 سال سے محافل چل رہا ہے اور وہ ہے 7 سپٹمبر 4 شنبہ بعد نماز عصر اسی مقام پر. میں آپ کا وقت زیادہ لیے بغیر آج کے ہمارے فاضل مقرر جناب ڈاکٹر سید علی مسعود جائسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع دیں. حزب سابق ماہانہ لیکچر ہماری پبلک گارڈن واکرز ایسوسی ایشن کا وہ اندرا پریا درشنی ہال میں ہے صبح 7 بجے اور ایک بہت ہی عام مرض تھائرائڈ ڈس آرڈرس کے بارے میں ہمارے ایک نامور ایم ڈی ڈاکٹر NMD عطا اللہ صاحب محمد عطا اللہ صاحب مخاطب کر رہے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کے لیے بڑی شہرت رکھتے ہیں. تو ضرور کل صبح 7 بجے تشریف لائیں پبلک گارڈن میں، اس سے استفادہ کریں. السلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و من سار علی دربہ و نسج علی منوالہ الی یوم الدین. حضرات گرامی، آج کی میری گفتگو کا موضوع آپ سماعت فرما چکے ہیں. اس موضوع کے سلسلے میں ایک بار میرا خطاب ہو چکا ہے جس میں استشراق کی تعریف
اور اس کی تاریخ کے بارے میں بعض باتیں میں پیش کر چکا ہوں۔ اورینٹلزم یا استشراق دراصل مشرق کو سمجھنے کی مغربی کوشش کا نام ہے۔ مشرق کو سمجھنے کی، چاہے وہ مشرق کی تاریخ ہو، مشرق کے مذاہب ہوں، ادیان ہوں، تہذیبیں ہوں، یا مشرق کی جو ہے ثقافتیں ہوں، یا مشرق کے جو افراد ہیں، ان کو سمجھنے کی مغربی کوشش کا نام استشراق ہے۔ لفظ عربی کا ہے جس کا مادہ جو ہے شین رے قاف ہے، یعنی شرق، یعنی مشرق۔ اور استشراق جب الف سین تے کسی بھی فعل میں لگا دیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے طلب ماخذ، اور ماخذ کیا ہے؟ شرق۔ تو استشراق کا معنی ہوا استشراق کی طلب، استشراق کی طلب۔ اب یہ طلب جو ہے استشراق کے علوم و فنون، اس کے مذاہب اور تہذیب، اس کے افراد اور اس کی تاریخ کے مطالعے کا نام ہے۔ یہ مغربی کوشش ہے۔ آج ہماری گفتگو ہے کہ استشراق نے علوم اسلامیہ کو کس طور پر پڑھا، کس طور پر سمجھا اور کیسے اسے پیش کیا۔ عموماً استشراق کا نام آنے پر جو ہے ہم بے حد جذباتی انداز میں خطاب کرتے ہیں، اور استشراق کو ہم صلیبی جنگوں کا ہی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں۔ یہ بات پوری طرح سے نہ قابل قبول ہے، نہ پوری طرح سے مسترد کیے جانے کے قابل ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ استشراق جو ہے اس کی بعض جہتیں ایسی ہیں جنہیں ہم صلیبی جنگوں کا امتداد یا صلیبی جنگوں کا کروسیڈ وار کا ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ فرانس کا جو شہنشاہ تھا لوئس نہوم، وہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ کافی دنوں تک جو ہے وہ مصر میں اسکندریہ میں اسے قید رکھا گیا تھا۔ بعد میں صلاح الدین ایوبی نے اپنی کشادہ دلی اور اسلامی جو ہے مزاج اور طبیعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس کے شہنشاہ لوئس نہوم کو جو ہے آزاد کر دیا، رہا کر دیا، مگر ذلت و خواری کے احساس سے وہ کبھی رہا نہیں ہوا، اور فرانس جانے کے بعد وہ بیمار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حالت بیماری میں اور مرض الموت میں اس نے اپنی قوم کو ایک وصیت کی تھی کہ تم مسلمانوں کو جو ہے حرب و ضرب کے میدان میں شکست نہیں دے سکتے ہو، لہٰذا انہیں عالم فکر و قلم میں ہرانے کی کوشش کرو، عالم فکر و نظر میں اور عالم قرطاس و قلم میں انہیں ہرانے کی کوشش کرو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ استشراق جو ہے فرانس کے شہنشاہ لوئس نہوم کی اسی وصیت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، مگر یہ حقیقت جو ہے ہم اسے پوری طور پر تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یوحنا دمشقی یہ 4 صدی ہجری میں تھا، جبکہ یہ لڑائیاں جو ہیں یہ بعد میں ہوئی۔ اس وقت اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت لکھی تھی۔ وہ سیرت جو ہے اس میں بے حد تہمتیں ہیں، الزامات ہیں، بلکہ گالیاں ہیں جو اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوحنا دمشقی کی یہ کتاب بھی استشراق کا ابتدائی نمونہ ہے۔ استشراق جو ہے اس میں دو رائے نہیں کہ یہ استشراق جو ہے یعنی مشرقی علوم و فنون کی درس و تدریس جو ہے اس کا عمل جو ہے یہ کلیسا سے شروع ہوا، کلیسا سے شروع ہوا، اور دینی مقصد اس کا تھا۔ دراصل مغرب کے عیسائی مشنری اور عیسائی حکمراں اور عیسائی مبلغین یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اسلام میں کیا ہے کہ وہ مشرق مغرب شمال اور جنوب ہر طرف پھیلتا چلا جا رہا ہے، ہر طرف پھیلتا چلا جا رہا ہے، آخر اس میں کون سی خوبی ہے۔ تو اس نیت سے اور اس مقصد سے استشراق نے اسلام کا مطالعہ اور اسلامی علوم و فنون کا مطالعہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا اس کا اسلام کا مطالعہ ایمان والوں کے مطالعے سے مختلف ہوگا۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو وحی پر ایمان نہیں رکھتا ہے،
تو وہ بھلا کیسے اس بات پر کو مانے گا کہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے؟ تو جو وحی کو نہیں مانتا ہے تو اس سے یہ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ قرآن کو منزل من السماء مانیے، اس لیے کہ یہ چیز تو ایمان لانے کے بعد ہی آپ کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بعض مستشرقین کی تنقید کرنے والے ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ ان باتوں کی رعایت نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایک الگ مستشرقین ایک الگ ملک میں، ایک الگ آب و ہوا میں، ایک الگ فضا میں، ایک الگ تہذیبی صورتحال میں ان کی نشو نما ہوئی ہے، وہ اسلام نہیں لائے ہیں، وہ کتاب اور سنت کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ وحی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا اقرار کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اسلام کے مسلمات کو ان سے ماننے کا تقاضا کرنا جو ہے یہ درست بات نہیں ہے۔ پھر ان کے حالات دوسرے ہیں۔ مثال کے طور پر جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے اور جب بتایا جاتا ہے کہ حدیث کے راوی ہزاروں ہزار حدیثیں یاد رکھتے تھے، ہزاروں حدیثیں یاد رکھتے تھے، تو وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں یاد کر سکتے تو دوسرا بھی یاد نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ عرب اور دوسرے قوموں کے مزاج اور ان کی جو ہندسہ وراثیہ ہے، یعنی جینیٹک انجینئرنگ ہے، جو ان کا ڈی این اے ہے، وہ دوسری قوموں سے مختلف ہے۔ ان کے اندر قوت یادداشت کی قوت جو ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے، چونکہ عرب ایک ایسی قوم تھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو وہ نہ اپنا حساب و کتاب لکھ کے رکھتے تھے، نہ وہ اپنی تاریخ لکھ کے رکھتے تھے، نہ وہ اپنی شاعری لکھ کے رکھتے تھے، نہ وہ اپنے خطبات لکھ کر رکھتے تھے۔ سارا دار و مدار زبانی یادداشت پر رہتا تھا، سارا دار و مدار زبانی یادداشت پر رہتا ہے۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں، اہل علم کا مجمع ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے جس پارٹ آف باڈی کو زیادہ استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ قوی بھی کر دیتا ہے۔ تو وہ اپنے دماغ اور اپنے حافظے کو زیادہ استعمال کرتے تھے، ان کا حافظہ زیادہ ہو جاتا تھا۔ اب مستشرقین نے جب دیکھا کہ ایک ایک راوی کئی ہزار حدیثوں کو میں اس کے سند کے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا اور اس بات کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ساری حدیث کی روایتیں جو ہیں جعلی ہیں، اور یہ بعد میں دوسری صدی ہجری کے آخر میں اور تیسری صدی ہجری کے شروعات میں ان حدیثوں کو جو ہے گڑھا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک بہت مشہور قضیہ ہے جو جاہلی شاعری کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ امرؤ القیس اور نابغہ اور زہیر اور عائشہ کی جو قصائد جو مسلمان بیان کرتے ہیں یہ سب فرضی ہیں، ان سب کو مسلمانوں نے جو ہے پہلی اور دوسری صدی ہجری میں لکھا ہے اور جاہلی شعراء کے نام پر کر دیا ہے۔ تو دراصل بنیاد اس کی یہ ہے کہ وہ ان کے پاس ایسا قوی حافظہ نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس بھی ایسا قوی حافظہ نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا جب حافظے کی بات آتی ہے اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ محدثین کرام کو کئی ہزار بلکہ لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھیں تو وہ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک اور پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ استشراق کی تحریک جو ہے، جو شروعات تو اس کی میں نے بتایا کہ یوحنا دمشقی سے 4 صدی ہجری سے شروع ہوئی، مگر یہ اس تحریک نے زور پکڑا 16ویں 17ویں 18ویں اور 19ویں جو ہے صدی عیسوی میں، یعنی آخری 20ویں صدی سے پہلے کی جو 4 صدیاں گزری ہیں اس میں اس استشراق کی تحریک نے زور پکڑا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے 16ویں صدی سے لے کر اور 19ویں صدی تک کا جو یہ زمانہ ہے یہ دراصل مادہ پرستی کا زمانہ ہے، مادیت کا زمانہ ہے۔ نیوٹن، فرائڈ، نتشے، برگساں اور کمیونزم، کارل مارکس، یہ دین سے بیزار لوگوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں تمام دین بیزار تحریکیں اٹھیں، اس زمانے میں تمام دین کی مخالفت کرنے والی، خدا کے وجود کا انکار کرنے والی، دین کی ضرورت کی منکر تحریکیں جو ہے اس زمانے میں اٹھی۔ تو ایک ایسے زمانے میں جب یورپ اپنے آبائی دین کا انکار کر رہا تھا تو بھلا وہ عرب کے دین کا کاہے کو اقرار کرنے والا ہے؟ جب وہ اپنے باپ دادا کے دین کا منکر تھا، جب وہ کلیسا کی پابندیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، تو بھلا اسلامی شریعت کی پابندیوں کو وہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یہ بات بھی جو ہے ذہن میں رکھنے والی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے جو تمہید کے طور پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تیسرا اہم موضوع یہ ہے کہ جو قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں، جو غالب قومیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا مزاج بالکل الگ ہوتا ہے، ان کے سوچنے کا مزاج بالکل الگ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
ہمیشہ ہماری بات صحیح ہے، ہماری فکر صحیح ہے، ہماری آئیڈیالوجی صحیح ہے، ہمارا طریقہ کار صحیح ہے، ہماری جو تہذیب ہے وہ صحیح ہے، یہ غالب اور فاتح قوموں کا مزاج ہوتا ہے، غالب اور فاتح قوموں کا مزاج ہوتا ہے۔ جس زمانے میں استشراق کا زیادہ کام ہوا، جس زمانے میں استشراق کا زیادہ کام ہوا، یہ وہ زمانہ ہے جب پورا عالم اسلام مغرب کی نوآبادیاتی نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ پورا عالم اسلام آپ دیکھیں، موریتانیہ، مراکش، ٹیونیزیا، الجزائر پر فرانس کا قبضہ تھا۔ لیبیا جو ہے وہ اطالوی اٹلی کے استعمار کا حصہ تھا۔ مصر میں نیپولین بوناپارٹ نے خود ہی قبضہ کیا تھا اور اس کے بعد انگریزوں کے نوآبادیات بن گیا تھا۔ شام، جارڈن اور لبنان میں فرینچ جو ہے آکوپیشن تھا، اس کا قبضہ تھا۔ عراق اور خلیج میں جو ہے اور یمن میں برطانیہ کا تھا۔ ہندوستان برصغیر جو ہے وہ برطانیہ کے جو ہے نوآبادیات تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں پورا عالم اسلام جزیرے کے چند شہروں کو چھوڑ کر، مکہ مدینہ اور طائف کو چھوڑ کر، پورا عالم اسلام جو ہے وہ استعمار کے چنگل میں تھا۔ اب وہ غالب قوم تھے، وہ صاحب بہادر لوگ تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسری قوموں کو، دوسرے مذاہب کو جو ہے وہ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، اور یہ استعلائی اور ایروگنٹ جو اسٹائل ہے وہ ان کی کتابوں میں آیا۔ یہ بھی استشراق کی ایک بہت بڑی مشکل ہے، مگر یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مستشرقین نے علوم اسلامیہ میں جو کام کیا ہے اس میں غلطیوں کے یہ اسباب ہیں، اور ایسے بھی مستشرق ہیں کہ جن کے پاس مینس نہیں تھے، مثلا عربی نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے سیکنڈری ریسورسز پر، ثانوی مصادر اور مراجع پر بھروسہ کیا۔ اوریجنل عربی سے وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، انہوں نے ترجمے سے پڑھا، اور ترجمہ بھی کس کا؟ انہی کے اپنے ابنائے قوم کا، انہی کی قوم کا ترجمہ۔ اس ترجمے میں نہ جانے کتنی غلطیاں تھیں، انہوں نے اسی ترجمے کو حرف آخر سمجھا اور اسی پر جو ہے اپنی تھیسس اور اپنے ریسرچ کی بنیاد ڈالی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے غلط کام سے بنیاد پر، غلط بنیادوں پر آپ جو دیوار بنائیں گے وہ دیوار بھی غلط ہوگی۔ خشت اول چوں نہد معمار کج تا سریا میراوت دیوار کج۔ اگر پہلا پتھر آپ نے ٹیڑھا لگا دیا تو آسمان تک دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو بنیادی طور پر وہ عربی زبان سے ناواقفیت یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے اسلامی علوم کے بارے میں غلط فیصلے کیے اور غلط نتائج اخذ کیے۔ میں نے ایک فہرست بنائی ہے ان غلطیوں کی جو میں بعد میں آخر میں آپ کو سنا دوں گا۔ ابھی میں ان اسباب و علل کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ صلیبی جنگوں کی شکست، صلیبی جنگوں میں مغرب کی بدترین شکست یہ ہمیشہ ایک ناٹ کی طرح، ایک سائیکولوجیکل ناٹ کی طرح، ایک نفسیاتی گرہ کی طرح جو ہے ہمیشہ مغرب کے دماغ میں رہی، ہمیشہ مغرب کے دماغ میں رہی۔ اب 19ویں 20ویں صدی کا مغرب جو ہے وہ دوبارہ صلیبی جنگوں میں تو نہیں جا سکتا تھا، مگر اس جنگوں کا بدلہ اس نے دوسری طرح سے لینے کی کوشش کی، دوسرے انداز میں اس کو لینے کی کوشش کی۔ یہ بھی ایک نفسیاتی جو ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی قرآن جو وحی الہی کو نہیں مانتا ہے، اب مثلا مستشرقین نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بحیرہ راہب سے حاصل کیا، ورقہ بن نوفل سے پڑھا۔ کیوں؟ چونکہ جب جو انسان وحی الہی کو نہیں مانتا، جو انسان وحی الہی کو نہیں مانتا، ظاہر سی بات ہے وہ کوئی نہ کوئی تعویل تو کرے گا نا کہ بھئی قرآن کہاں سے آیا، قرآن میں جو قانون ہے، جو تشریع ہے، جو عقیدہ ہے، جو قدیم تاریخ کی باتیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ملی؟ ہمارے پاس ایک سیدھا سا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندے اور رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، سارے مسائل حل ہو گئے۔ مگر جب ایک مستشرق جو ہے جب وہ قرآن میں غور کرتا ہے تو وہ قرآن میں بیان کیے ہوئے حقائق کا انکار نہیں کر پاتا، اور وہ دیکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امی تھے، انہوں نے پڑھا نہیں، انہوں نے کسی بڑی جو ہے تہذیب میں جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئے، کسی بڑی تہذیب اور ترقی یافتہ ثقافت میں انہوں نے پرورش نہیں پائی، تو آخر اتنی صحیح تاریخی اور انسانی جو حقائق پر مبنی کتاب کہاں سے وہ لا سکتی ہیں؟ تو انہوں نے اپنے طور پر قیاس لگایا کہ صاحب وہ شام میں گئے تھے، شام گئے تھے ایک بار
نبوت سے پہلے تجارت کے سفر میں گئے تھے تو ضرور انہوں نے بحیرہ راہب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار جو ہے وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ مستشرقین گیس کرتے ہیں، قیاس لگاتے ہیں کہ شاید ان سے تھوڑا سا حاصل کر لیا ہوگا۔ تو دراصل بنیادی طور پر اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ پر اور اللہ اور رسول پر ایمان نہ لانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب جانتے ہیں کہ جس زمانے میں 18ویں 19ویں 17ویں صدی میں جو ہے یورپ جو ہے ایک مذہب بیزاری کے دور سے گزر رہا تھا، مذہب بیزاری کے دور سے گزر رہا تھا۔ وہ کلیسا کے تمام اختیار کا منکر ہو گیا تھا، وہ کلیسا کی تبعیت اور اس کی فالوئنگ سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مذہب بیزاری کا اثر استشراقی مطالعات اور استشراقی جو اورینٹل اسٹڈیز ہیں ان میں بھی مذہب بیزاری کا یہ اثر جو ہے ہم کو دکھ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب وہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے تو بھلا وہ کسی عرب کے اور کسی عجم کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے کیسے تیار ہوتے؟ یہ بھی ان کی ایک وجہ ہے۔ اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اور اسلامی علوم کے خلاف جو ہے مستشرقین نے جو موقف اختیار کیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بعض مستشرقین جو ہے وہ عیسائی مشنریز کے ساتھ کام کرتے تھے، عیسائی مشنریز کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اب عیسائی مشنری کے ساتھ کام کرنے والا ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے تمام مذاہب کا مخالف ہوگا، دوسرے تمام مذہب، چونکہ وہ خود ایک مذہب کو پھیلانا چاہتا ہے، ایک مذہب کی نشر و اشاعت چاہتا ہے، اور اورینٹلزم اور مشنری کے درمیان جو رابطہ ہے اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بڑے بڑے مستشرق ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب کسی نہ کسی مشنری گروپ سے وابستہ ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ ایک مستشرق ڈاکٹر جس نے سوڈان میں 40 سال تک جو ہے میڈیکل خدمت انجام دی، طبی خدمات انجام دی، اس نے کہا، اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر یسوع مسیح کو خوش کرنا نہ ہوتا تو میں زندگی کے اتنے قیمتی سال جو ہے وہ سوڈان کے صحراؤں میں اور جنگلوں میں نہیں گزارتا۔ تو گویا یہ طبی خدمات جو ہے یہ انسانی خدمت نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی دین کی خدمت کے طور پر اس کو کر رہے تھے، وہ اپنے دین کی سروس کے طور پر جو ہے استشراق کی خدمت کر رہے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سوڈان میں انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کا طبی مشن ہوتا تھا وہ گاؤں میں جاتا تھا اور اچھے قسم کا کیک لوگوں میں تقسیم کرتا تھا اور باسی روٹیوں کے ٹکڑے بھی بچوں میں بانٹتا تھا۔ تو باسی روٹی کے ٹکڑوں کا نام انہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا، میں اس کو کہنا نہیں چاہتا ہوں اپنی زبان سے، اور عمدہ قسم کا کیک جو ہے انہوں نے اپنے جو مطلب یسوع مسیح کے نام پر رکھا، اور اس طرح بچوں میں بانٹتے تھے اور بچوں سے پوچھتے تھے کیا چاہیے، تو بچے کہتے تھے محمد نہیں یسوع چاہیے۔ اب تصور کیجئے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مستشرق، ایسے کاموں میں انوالو لوگ، ہم ان سے کیسے اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو ہے۔ مگر میں پھر آپ سے عرض کروں کہ یہ جو میں نے کہا ہے یہ سارے مستشرقین کے لیے نہیں، یہ وہ مستشرقین ہیں جو دینی جوش اور جذبے سے اس میدان میں آئے۔ دوسرا گروہ تھا، آپ نے فورٹ ولیم کالج کا نام سنا ہوگا، فورٹ ولیم کالج کلکتہ کا نام سنا ہوگا، یہ مستشرقین کا قائم کردہ تھا۔ یہاں پر ایسے کالجز انہوں نے شام میں، مصر میں اور مغرب عربی میں تمام اپنے مستعمرات اور نوآبادیات میں جو ہے کالونیز میں انہوں نے اس طرح کے کالج بنائے تھے۔ یہ ایک اسٹریٹجیکل اسٹڈیز سینٹر ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پر مستشرقین بیٹھ کے جو ہے جس ملکوں پر حملہ کرنا ہوتا جس قوموں پر قبضہ کرنا مقصود ہوتا، جن قوموں پر اقتدار بڑھانا مقصود ہوتا، تو ان قوموں کی عادات و تقالید اور مذہبی، دینی، سماجی اور لسانی احوال کو یہ مستشرقین پڑھتے تھے، اور جو اس کا نتیجہ نکلتا تھا وہ گورنر جنرل اور وائس رائے کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور وہ لوگ، ہم جانتے ہیں کہ وولنی ایک مستشرق تھا، فرینچ مستشرق تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی رحلت و مصر، وویاج پو لیجپٹ، یہ فرینچ اس کا نام تھا کہ رحلت و مصر کا سفر وولنی نے لکھا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ نیپولین یہ کتاب پہلے پڑھی اور مصر پہ حملہ کرنے کا خیال بعد میں آیا۔
اسی کتاب کو پڑھ کر اس نے مصر پر حملہ کرنے کا اس نے پروگرام بنایا، اور اسی طرح ہندوستان میں بھی ہوا۔ جو ہمارے یہاں لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ مبدا جو ہے، یہ سیاست جو ہے، اس کو فورٹ ولیم کالج میں بنایا گیا، فورٹ ولیم کالج میں اس کو تیار کیا گیا کہ صاحب یہ ہندوستانی قومیں جو ہیں یہ بڑی جذباتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے یہ بھڑک اٹھنے والی ہیں، لہٰذا ان کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیجئے، انہیں آپس میں لڑائیے اور ان پر حکومت کرتے رہیے۔ تو جو انگریزی اصول جو لڑاؤ اور راج کرو، فرق و تسد، ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے، یہ دراصل مستشرقین کا ایجاد کرتا تھا، مستشرقین کا ایجاد کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مستشرقین کا ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ کام یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی ان تحریکات اور ان افکار کو اپنا موضوع بنایا جو بنیادی طور پر منحرف افکار اور افراد تھے۔ مثلا باطنی تحریک پر انہوں نے کافی کام کیا۔ ایسے تصوف، تو جو تصوف کا جو صالح حصہ ہے، جو تصوف کا جو ہے پازیٹیو سائیڈ ہے، اس کو چھوڑا، بلکہ بنام تصوف جو کچھ غلط کام ہوئے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ فقہ میں اسلام نے دنیا کو جو ہے قانون کا سب سے وسیع نظام جو ہے اسلام نے دنیا کو دیا، مگر ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے نظام میں کچھ کمیاں بھی ہیں۔ کچھ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک بہت بڑا پارک بناتے ہیں تو اس پارک میں کہیں گڈھا بھی رہ جاتا ہے، کہیں خاردار بھی رہ جاتا ہے۔ اب اسی کو ہائی لائٹ کرنا جو ہے یہ انصاف کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے۔ تو اسلامی فقہ میں اگر کہیں جو جسے فقہ حیل ہے، ہیلا سازی پر مبنی جو فقہ ہے، جو بعض فقہ نے بادشاہوں کے لیے، عمرا کے لیے تیار کیا، مستشرقین نے فقہ کے اسی پہلو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ حدیث شریف کے بارے میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حدیث کا پورا ذخیرہ جو ہے یہ فرضی ہے، موضوع ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ مشہور مستشرق جو ہے فرانسیسی مستشرق جنہوں نے حدیث کے اوپر بہت سارا کام کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حدیثیں جو ہے قرن اول میں تھی ہی نہیں، اسے تو دوسری صدی میں جو ہے مسلمانوں نے جو ہے کوفہ، بصرہ، بغداد اور مصر میں بیٹھ کے گڑھا، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ شاید علم حدیث سے زیادہ صحت پر مبنی انسانیت نے کوئی دوسرا علم جو ہے ایجادی نہیں کیا۔ تو مگر انہوں نے جو ہے، میں آپ کو یہ تو ایک عمومی باتیں بتائیں، مگر جو نمونے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت سارے نمونے لکھے کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ میں ان اصولوں کے بعد ان بعض نمونوں کی طرف جو ہے آتا ہوں۔ پہلا یہ کہ گولڈ زہر بہت ہی مشہور، گولڈ زہر العقیدہ و شریعہ فی الاسلام، عربی میں اس کی کتاب ہے، کتاب جرمن میں ہے جو میرے پاس عربی اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حدیثیں مجموعی طور پر جو ہے وہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جو ہے وضع کی گئیں، اور مسلمانوں کا فقہی نظام جو ہے وہ رومن قانون سے جو ہے وہ ماخوذ ہے، رومن قانون سے جو ہے ماخوذ ہے۔ اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جنگ بدر پہلے ہوئی یا جنگ احد پہلے ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں، اس کا دعویٰ کرنے والے گولڈ زہر جیسا بڑا مستشرق ہے جس کو مستشرقین اپنا امام مانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بیان کردہ یہ تینوں باتیں جو ہے یہ خلاف اصل ہیں، یہ خلاف اصل ہیں۔ دراصل وہ بنیادی طور پر سمجھتا ہے کہ حدیث جب لکھی جانے لگی تب سے اس نے سمجھا کہ حدیث کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے، جو اس سے پہلے جو شفوی روایت، زبانی ٹریڈیشن جو تھا اس کو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، صحابہ نے اسے یاد رکھا، پھر انہوں نے دوسری نسل تابعین تک اس کو پہنچایا۔ یہاں بھی وہ حدیثیں جو ہے وہ زبانی روایت کی شکل میں تھی، پھر تابعین نے تبع تابعین کو جو ہے پہنچایا۔ اس تیسری جنریشن میں بھی حدیثیں جو ہے وربل ٹریڈیشن کے طور پر ہی، زبانی اور شفوی روایت کے طور پر ہی چلتی رہی۔ اس کے بعد اس کی جمع، تالیف اور تدوین کا دور آیا۔ تو جو جمع، تالیف و تدوین کا دور ہے، گولڈ زہر نے اس کو حدیثوں کی شروعات مان لیا۔ اب یہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ موٹی سی غلطی ہے۔ اب زبانی جمع کرنے کو اس نے انکار کر دیا
کہ اتنی ساری حدیثوں کو لوگ زبانی جمع نہیں کر سکتے. دراصل یہ اس انکار کی بنیاد ہے کہ وہ عربوں کے مزاج، عربوں کی ساخت، عربوں کی طبیعت اور عربوں کی تہذیب سے واقف نہیں تھا. اس نے سمجھا کہ ہم ایک بات سنتے ہیں سال بھر کے بعد یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، تو عربوں نے کیسے اس کو 3 نسلوں تک یاد رکھا، جبکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ عرب اپنی نسلیں نہیں، اپنے گھوڑوں کی نسلوں کو بھی 10 نسلوں تک وہ یاد رکھتے تھے. عرب میں یہ خصوصی مادہ تھا جو دوسری قوموں میں نہیں ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جنگ بدر پہلے ہوئی اور جنگ احد پہلے ہوئی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بے حد سطحی، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا. اور ایک حوالہ نہیں دیا بلکہ اس کتاب ہے جس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے وہ دمیری کی کتاب الحیوان ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ فقہ کے مسائل کے بارے میں کتاب الحیوان سے کوئی ریفرنس اٹھانا اور اس سے کوئی نتیجہ نکالنا، یہ کیسا غیر علمی طریقہ ہے. وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس میتھڈولوجی نہیں ہے، ہمارے پاس منہج علمی نہیں ہے، ہمارے پاس سائنٹیفک ریسرچ کے اصول نہیں ہیں، اور یہ گولڈ زہر جو کر رہے ہیں شاید یہ ریسرچ کا اصول ہے کوئی. کہ آپ تصور کیجئے کہ آپ اگر فقہ کے احکام جو ہے طب کی کتاب سے لیں اور طب کے احکام فقہ کی کتابوں سے لیں تو دنیا کہے گی کہ یہ غلط کام ہے، مگر گولڈ زہر وہی کام کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ علم کی بڑی خدمت کر رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان ائمہ میں سے ہیں جنہوں نے پہلی بار دنیا میں امن اور جنگ کے قوانین مرتب کیے. پہلی بار دنیا میں جنگ کے قوانین مرتب کرنے والے امام ابو حنیفہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی میں ہونے والے غزوات کے مطالعے کے بعد امن اور جنگ کے قوانین بنائے ہیں. بھلا کیسے مانا جا سکتا ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جنگ بدر پہلے ہوئی یا جنگ احد پہلے ہوئی؟ ارے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہونے والی جنگوں اور مغازی کو سامنے رکھ کر ہی دنیا میں پہلی بار جو ہے جنگی قوانین کو مرتب کیا. سمجھے؟ اگر آپ دیکھیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بنائے ہوئے جنگ اور امن کے قوانین پر ہی امام یوسف کی جو ہے کتاب الخراج ہے، امام الرد علی سیر الاوزاعی ہے، امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب السیر الکبیر. السیر الکبیر یہ کیا ہے؟ یہ جنگی قوانین پر مبنی کتاب ہے، جن کے شاگردوں نے ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر جنگی قوانین کی کتابیں تحریر کی ہیں. اس کے بارے میں یہ دعویٰ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی جنگوں سے خبر نہیں رکھتے تھے، میرے خیال میں اس سے بڑی غیر علمی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. اس کی ایک دوسری مثال میں پیش کرتا ہوں، گولڈ زہر کی کتاب میں ہی ہے کہ حدیث شریف لا تشد الرحال الا علی ثلاثۃ مساجد، یہ حدیث صحیح اور مشہور ہے کہ صرف اگر مساجد کے لیے سفر کرنا ہے تو صرف 3 مسجدیں ہیں جس کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد الحرام و مسجدی و مسجد الاقصی، یعنی جسے مسجد کے لیے سفر کرنا ہے، تجارت کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے، علم کے لیے کہیں جا سکتا ہے، لیکن اگر مسجد جانا چاہتا ہے تو ان 3 مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف جانے کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا ہے، سفر نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ حدیث ایسی ہے کہ مسلمانوں کے تمام طبقوں میں یہ مقبول اور صحیح حدیث ہے. اس کے معنی بیان کرنے میں اختلاف ضرور ہے، اس کے معنی بیان کرنے میں لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، مگر اس حدیث کی صحت میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. لیکن گولڈ زہر کا خیال ہے کہ امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے، انہوں نے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی خوشنودی کے لیے یہ حدیث گڑھی ہے. دلیل کوئی نہیں ہے، صرف ایک دلیل ہے کہ امام زہری عبد الملک بن مروان کے پاس آتے جاتے تھے. ارے بابا میں آپ کے پاس آتا جاتا ہوں تو کیا میری طرف آپ یہ بات منسوخ کر دیں گے کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے؟ آنا جانا ثابت ہونا اور بات ہے، اور میں نے آپ سے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا ہے اس کے لیے الگ سے ثبوت کی ضرورت ہے، اس کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے. صرف ہماری آپ کی ملاقات ہو جائے تو جو بات بھی آپ میری طرف منسوخ کر دیں گے اسے قبول نہیں کیا جائے گا.
باتوں کے لیے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے لیے یہ کام کیا ہے، اس کے لیے ایک الگ ثبوت ہونا چاہیے۔ محض اتنا کہنا کہ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبد الملک بن مروان کے پاس آتے جاتے تھے، لہذا ان کے لیے انہوں نے یہ حدیث گڑھ دی ہے، بے حد بچکانہ اور غیر علمی جو ہے وہ موقف ہے۔ ایک خاص بات جو ہے کہ ایک دعویٰ مستشرقین کی تمام کتابوں میں ملتا ہے کہ عرب فاتحین اپنے مفتوحین کو بڑی حقارت سے دیکھتے تھے، بڑی حقارت سے دیکھتے تھے۔ بروکلمان ایک مشہور جو ہے مستشرق ہے، اس نے کتاب تاریخ الشعوب الاسلامیہ تاریخ الشعوب الاسلامیہ ہسٹری آف محمدن نیشنز، اس کتاب میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عرب فاتحین اپنے مفتوحین، جو عجم کے اپنے مفتوحین تھے، ان کو بڑی حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اسی کی بنیاد پر انہیں رعایا کہتے تھے۔ اب یہ بات اتنی پسند کی کہ سینکڑوں مستشرقین نے بروکلمان کی اس بات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ عرب و عجم میں تفرقہ پیدا کیا جائے، ان دونوں کے درمیان نفرت دلائی جائے، عرب و عجم کے نام پر مسلمانوں کی تقسیم کی جائے، ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے مستشرقین نے چھاپ میں پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اور کہتے کیا ہے کہ حقارت کیا ہے کہ رعایا کہتے ہیں آپ کے جانوروں کو کہتے ہیں، تو چونکہ مفتوحہ اقوام کو بھی عرب رعایا کہتے تھے، بادشاہ کے رعایا، اور رعایا کہتے ہیں، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، اور رعیت کہتے ہیں اغنام کو، جانور کو، تو کہتے تھے کہ وہ دوسروں کو جانور سمجھتے تھے۔ لیکن حضرات گرامی، یہ بے حد بدنیتی یا کج فہمی کا نتیجہ ہے یہ سوچ۔ عرب اپنے جانوروں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے جانوروں کے لیے قربان کر دیتے تھے، اور یہ لفظ جو انہوں نے رعایا کا لفظ جو عربوں نے جو ہے اپنے فاتحین کے لیے مفتوحہ اقوام کے لیے استعمال کیا، تو اس میں مفتوحہ اقوام کے لیے عرب فاتحین کی محبت پوشیدہ ہے کہ جس طرح ہمارے باپ دادا اپنے جانوروں سے جتنا قریب تھے، جتنا کلوز تھے، جتنی محبت کرتے تھے، جتنا پسند کرتے تھے، اتنا ہی ہے۔ اور پھر عربوں میں جو ہے یہ معنی اسی کے لیے نہیں ہے۔ عرب کہتا ہے رائی القوم، یعنی قوم کا رئیس، تو گویا عرب اپنے لیے بھی رعیت کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ لہذا بروکلمان کا یہ کہنا کہ عربوں نے رعیت صرف عجم کے لیے استعمال کیا، یہ ایک مداہنت اور ایک الزام سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، چرواہا ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو اس میں فرمایا کہ شوہر جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے رائی ہے، بادشاہ جو ہے وہ اپنی قوم کا رائی ہے، جو سردار ہے وہ اپنے قبیلے کا جو ہے وہ رائی ہے۔ تو بروکلمان کا یہ دعویٰ بالکل سراسر غلط ہے۔ عربی قواعد اور عربی جو لغات اور ڈکشنری ہے ان کے استعمال میں بھی نہیں ہے۔ رعیت جانور کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور رعیت جو ہے وہ محکوم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، محض جانور کے لیے عرب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل جو ہے وہ غلط ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کے شرح میں لکھا ہے کہ رائی جو ہے صرف چرواہے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ الحافظ المؤتمن، حفاظت کرنے والے اور امانت دار کو بھی کہتے ہیں۔ تو رعیت کا معنی عربی میں اس طرح ہوا امانت۔ تو گویا عرب اپنے جو مفتوحین کو اللہ کی طرف سے ایک امانت کے طور پر دیکھتے تھے، یہ حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے امام حجر ابن عسقلانی نے جو ہے لکھا ہے۔ ولیم میور آپ جانتے ہوں گے، مشہور یہ ہندوستانی میں پلے بڑھے جو مستشرق تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی، اور جس سیرت کا جواب لکھنے کے لیے سر سید احمد خان لنڈن جا کے جو ہے انہوں نے اس کا جواب لکھا تھا، لائف آف محمد تحریر کیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فصاحت اور بلاغت تھی وہ آسمانی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوؤں کے درمیان پرورش ہوئی تھی، لہذا وہ فصیح و بلیغ ہو گئے تھے۔ لہذا
وہ فصیح و بلیغ ہو گئے تھے. اور اس طرح بہت سارے جو ہے ان کے دعوے جو اسلامی علوم و فنون کے سلسلے میں ہیں وہ ان کی کم علمی کی بنیاد پر، مذہب بیزاری کی بنیاد پر، مادیت پرستی کی بنیاد پر، استعلائی ذہنیت کی بنیاد پر، مشنری کے اثرات کی بنیاد پر جو ہے یہ جو ہے ان نتائج تک جو ہے وہ مستشرقین پہنچے، چاہے تصوف کے بارے میں ہو یا فقہ کے بارے میں ہو یا تفسیر کے بارے میں ہو یا حدیث کے بارے میں ہو. مستشرقین میں اکثریت کی رائے جو ہے وہ غلط نتائج تک پہنچی. ان میں سے بعض نے جان بوجھ کر یہ غلطیاں کی، بعض نے عمدن یہ غلطیاں کی، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے صحیح ریفرنسز نہ ہونے کی وجہ سے، زبان پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے، اوریجنل ریسورسز سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں کی. ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کی غلطیاں برابر نہیں ہیں. جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے غلطیاں کی، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے غلطیاں کی، مسلمان اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے کے لیے غلطیاں کی، نبی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے جنہوں نے قصداً اور جان بوجھ کر غلطیاں کی، ظاہر سی بات ہے ان کا گناہ جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں سے غلطیاں زبان سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہوئیں یا دوسرے اسباب کی بنیاد سے ہوئیں، ان کی غلطیوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم نے اسلام کی صحیح تاریخ، تعریف، تفصیل جو ہے دنیا کی مختلف زبانوں میں آج تک ہم پیش کرنے پہ قادر نہیں ہو سکے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم صحیح طور پر نہیں پیش کریں گے اپنی بات کو تو لوگ اسے غلط طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس معاملے میں جو دوسری قسم ہے مستشرقین کی، جن کو ریسورسز کی کمی کی بنیاد پر جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، ان کی غلطیوں میں مسلمان بھی شریک ہیں کہ انہوں نے صحیح کتابیں تحریر نہیں کی. اسلامی فقہ، حدیث، تفسیر اور دوسری علوم کے بارے میں دنیا کی مختلف زبانوں میں آج بھی جو ہے جو لٹریچر ہے وہ زیادہ تر مستشرقین کا لکھا ہوا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ مستشرقین کا لکھا ہوا ہے. مسلمان صرف کھڑے ہو کر جو ہے وہ مغرب کی قوموں کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر ان کا حقیقی اور علمی جواب دینے کے لیے نہ وہ ذہنی طور پر تیار ہے نہ وہ علمی طور پر تیار ہے. ویسے تو ہم کھڑے ہو کر جو ہے امریکہ کو للکارنے کی ہمت رکھتے ہیں اور پورے یورپ کو للکارنے کی ہمت رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی مسجدوں میں چلے جائیں تو استنجا خانے میں لوٹے جو ہے وہ زنجیروں سے باندھ کے رکھے جاتے ہیں. اگر نہ باندھ کے رکھے جائیں تو یہی قوم جو امریکہ کو چیلنج کرتی ہے اور اسلام کے نام پر جان دینے اور جان لینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے، وہ اپنے مسجد کے ساتھ بھی جو ہے انصاف اور ایمانداری سے جو ہے معاملہ نہیں کر سکتی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر موقع رہا تو میں تفصیلی طور پر پھر بیان کروں گا. یہ بعض تمہیدی جو ہے بیانات تھے جن کا تعلق جو ہے مستشرقین اور علوم اسلامیہ میں کی جانے والی ان کی غلطیوں پر مشتمل ہے. یہ ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تعریف اور تاریخ کو دنیا کی مختلف زبانوں میں علمی معیار کے مطابق، سائنٹیفک ریسرچ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے ہم لکھ کر لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، فرض کفایہ ہے، جس کی ادائیگی کے لیے جو ہے پوری امت جو ہے وہ ذمہ دار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سوال جناب. جی